بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری رمضان المبارک کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت سحر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ ہی میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں پروگرام روزانہ صبح 2 بجے سے انتہائے سحر تک۔ ایک موضوع کا بھی ہم انتخاب کرتے ہیں جس پر کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کی جائے اور آپ کی ٹیلی فون کالز بھی میسیجز بھی شامل کیے جاتے ہیں، فقہی سوالات بھی کہ جو آپ کے ذہن کو پریشان کرتے ہیں اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ آج کا موضوع آداب معاشرت۔ انسان بہت سے لوگ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ انسان انسانوں سے ہی مل کر، افراد سے مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور آداب سکھاتا ہے عبادات کے، اور انسان کو عبادت کے لیے، جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس عبادت کا تصور، جس طرح پچھلے پروگرام میں بھی کسی ایک میں ڈسکس ہوا تھا کہ عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ ایک تو انسان کا اپنے رب سے تعلق ہے اور انسان کا معاشرے کے ان افراد سے تعلق ہے کہ جو اس کے ساتھ بستے ہیں۔ انسان مل کر معاشرہ بناتے ہیں، بہت سارے آداب ہیں جو ایک دوسرے کو سکھائے جاتے ہیں۔ انسان بہت ساری چیزوں میں ایک دوسرے سے متعلق ہوتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ بہت سے لوگوں کا جو ذوق و شوق ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے بے آرامی بن سکتا ہے، مخل ہو سکتا ہے۔ انسان کا ماں باپ سے رشتہ ہے، بہن بھائی سے رشتہ ہے، دوستوں سے رشتہ ہے، بچوں سے رشتہ ہے، پڑوسیوں سے رشتہ ہے، محلے والوں سے رشتہ ہے، جہاں وہ کام کرتا ہے ان کولیگز سے رشتہ ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ انسان سفر کر رہا ہے، کسی بس میں ہے، کسی جہاز میں ہے، کسی ٹرین میں ہے، کچھ دیر کا ہی ساتھ ہے، لیکن بہرحال انسان کی توقیر انسان کی نظر میں ہونی چاہیے ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو دین آپ کو آئینہ دیکھنے تک کے آداب سکھاتا ہو، وہ انسانوں سے ملنے کے آداب، انسانوں کو برتنے کے آداب، انسانوں سے پیش آنے کے آداب نہ سکھاتا ہو؟ اسلام قرآن و حدیث میں کیا کہتا ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ قدیم یونانی فلسفی ارسطو بہت شہرت رکھتا ہے، اس نے تو یہاں تک کہا کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے، اور اس کی دلیل وہ یوں پیش کرتا ہے کہ اگر 2 بچے ہوں اور ایک ہی عمر میں، بچپن میں، بہت بچپن میں، ایک کو کسی جنگل میں چھوڑ دیا جائے اور ایک کو انسانی معاشرے میں، تو جو جنگل میں رہنے والا بچہ ہوگا اس کا انداز تکلم، اس کا چلنا پھرنا، اس کی نشست و برخاست، اس کا کھانے پینے کا انداز ہرگز وہ نہیں ہو سکتا کہ جو انسانی معاشرے میں پرورش پانے والے بچے کا ہوگا۔ وہ گفتگو بھی اسی معاشرے کے لوگوں کی طرح کرے گا، کھائے پیے گا بھی اسی طرح سے۔ گویا مختلف الخیال، مختلف الافکار انسانوں کی میزان ہے ایک معاشرہ۔ ان تمام سوچ رکھنے والے، جو ایک شخص سوچ رکھتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرا بھی رکھتا ہو۔ اگر کسی کو نمکین پسند ہے تو دوسرے کو یقیناً یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے بھی نمکین پسند ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اسے میٹھا پسند ہو زیادہ اور دوسرے کو زیادہ نمکین پسند ہو۔ تو بہرحال کیا ایک دوسرے کی پسند کا خیال رکھنا یہ بھی آداب معاشرت کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ ان تمام حقوق کے تعلق سے، ان تمام تعلقات کے بارے میں اسلام ہمیں کیا آگہی دیتا ہے؟ ہم ان رویوں میں بہت خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جو انسانی معاشرے میں آداب کے نام سے، آداب کے عنوان سے بہت ضروری ہوا کرتے ہیں۔ ہم ان چیزوں سے، ان رویوں سے، ایسے ہی تو نہیں کہا گیا کہ کسی کو دیکھ کر، کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ گویا یہ رویہ ہی تو ہے، یہ ان معاشرے کے آداب ہی کا تو تقاضا ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں تو ہلکی سی مسکراہٹ، یہ بھی صدقہ قرار دیا ہے۔ آداب کیا سکھائے گئے ہیں؟ قرآن اور سنت اس حوالے سے کیا حکم دیتا ہے کہ معاشرے کے ان تمام لوگوں، آپ کے رشتہ دار، دوست، احباب، آپ کے پڑوسی، آپ کے کولیگز، ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی منفرد موضوع ہوگا۔ آج ممکن ہے کہ اس سے پہلے اس حوالے سے یہ ڈسکس نہ ہوا ہو۔ سوال آج کا نوٹ فرما لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام کیا ہے؟
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام کیا ہے؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ؟ ان میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ آپ کالز کیجئے اور کنٹرول روم میں بھی آپ اپنا جواب نوٹ کروا سکتے ہیں۔ جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے ایک گفٹ ہیمپر ہے اور ہاشمی والوں کی جانب سے ایک گفٹ ہیمپر ہے، تو اگر ایک سے زیادہ جواب آتے ہیں تو قرآن اندازی کے ذریعے منتخب کیا جائے گا نام۔ جب وقفے سے ہم لوٹیں گے تو ایز یوزول عالمی شہرت یافتہ شخصیت اور وہ شخصیت کے جن کی گفتگو کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، بہت سراہتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے دلوں میں اتر جاتی ہے ان کی بات، اور جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کو دل چاہتا ہے، علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ایک اور بہت ہی علمی اور فکری شخصیت، بہت ہی گہرے انداز سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر خوبصورت الفاظ کا پیرہن دے کے لوگوں کے دلوں تک چیز کو منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ علامہ ارشاد حسین سعیدی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں، پرسوز گداز والی آواز والا ثنا خاں، خوبصورت انداز کا حامل ثنا خاں، عالمی شہرت یافتہ الحاج محمد افضل نوشاہی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہم ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹ رہے ہیں۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور سوال ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام کیا ہے؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ؟ اس میں سے ایک جواب ٹھیک ہے، آپ کال کر کے جواب دے سکتے ہیں۔ علماء کرام، جس طرح میں نے وعدہ کیا تھا، علماء کرام مفتیان نظام ہمارے ساتھ ہیں، ثنا خان رسول ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین کلام سے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں الحاج افضل نوشاہی جو حضران عقیدت پیش ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری رضی اللہ علی کا ہے۔ اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے، اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھلا دے، بس دیکھ لیا دنیا کے رشتوں کا تماشا، بس دیکھ لیا دنیا کے رشتوں کا تماشا، مخلوق سے امید کے سب دیپ بجھا دے، اور دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا حق ہے، دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا حق ہے، نہ تو آہو فغاں کر نہ ہی غیروں کو گلا دے،
اور میں خود کو بھی خود اپنے سے پھر ڈھونڈ نہ پاؤں، میں خود کو بھی خود اپنے سے پھر ڈھونڈ نہ پاؤں، یوں آتش سوزاں سے میری راکھ جلا دے، یوں آتش سوزاں سے میری راکھ جلا دے، اور ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو، ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو، اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے، اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے۔ آداب معاشرت سے کیا مراد ہے؟ یہ تو یقیناً دین فطرت ہے، اور جب آئینہ دیکھنے کے بھی آداب سکھاتا ہے تو معاشرے میں رہنے، لوگوں کو برتنے کے بھی آداب سکھاتا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، معاشرت عیش سے نکلا ہے، اور عیش کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنا۔ ایک تو ہم اپنے عرف میں استعمال کرتے ہیں، جو بڑے عیش و عشرت سے رہ رہا ہے، جی ہاں، لیکن عیش کا لغوی معنی ہوتا ہے زندگی گزارنا۔ اسی لیے نیک لوگوں کے بارے میں قرآن عظیم میں بیان فرمایا، ان کے اچھے انجام کے بارے میں، کہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ وہ بہت پسندیدہ زندگی کے اندر ہیں، جیسے ان کو من پسند زندگی چاہیے تھی ویسے اس میں وہ جنت میں موجود ہوں گے۔ اور جب یہ اس سے معاشرت بنے گا تو یہ باب مفاعلہ کہلاتا ہے لغوی اصطلاح میں، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص فاعل ہوتا ہے، دوسرا مفعول، اور دوسرا پھر وہ فاعل ہوتا ہے یہ مفعول، یعنی باہم تعلق کا جب معاملہ آتا ہے تو پھر یہ معاشرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا باب مفاعلہ سے لے کر آتے ہیں۔ تو اب آداب معاشرت سے مراد یہ ہوگا کہ جو ہم باہم، جو ایک معاشرے میں لوگ رہ رہے ہیں، ایک علاقے میں رہ رہے ہیں، ایک برادری کے اندر رہ رہے ہیں، ان کے آپس میں زندگی گزارنے کے سلسلے میں اور آپس میں قائم شدہ تعلق کے سلسلے میں جو آداب شریعت پیش کرتی ہے انہیں آداب شریعت معاشرے سے تعبیر کر دیتے ہیں، انہیں آداب شرع بھی کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں اس سے اب ہر چیز کا ہمارا تعلق ہو جائے گا۔ اگر ایک ماں باپ ہیں، میاں بیوی ہیں، بیوی بچے ہیں، ایک حاکم ہے، ماتحت ہے، پڑوسی ہیں، عام مسلمان ہے، اس کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے تو شریعت اس تعلق کے حوالے سے ہمیں کس قسم کے آداب کی تعلیم دیتی ہے، ان آداب کا نام ہی آداب معاشرت رکھا جاتا ہے۔ تمام مذاہب میں اس کی تعلیم دی گئی ہے، اسے لوگوں کو برتنے، ان سے حسن سلوک کرنے کی۔ جی ہاں، یقیناً مذہب کا جو بنیادی وظیفہ ہے وہ انسان کی تہذیب، اس کی نشو و نما اور اس کو بہتر سے بہتر آداب سکھانا ہی ہے۔ مذاہب دو طرح کے دنیا میں پائے جاتے ہیں، کچھ آسمانی مذاہب ہیں، کچھ غیر آسمانی مذاہب ہیں، مگر بنیادی فلسفہ ہمیں کم و بیش ہر ایک میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے انسان کی تہذیب کر کے، اس کی اخلاقیات کی نشو و نما کر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا سکھایا ہے۔ لیکن اسلام چونکہ آخری مذہب ہے، آخری دین ہے اور کامل اور اکمل دین ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات تک یہی وہ دین ہے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ بھی رہا اور منزل من اللہ بھی رہا، مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات میں یہ اپنے اتمام اور کمال کو جا پہنچا۔ اس اعتبار سے انسانوں کے مابین جتنے بھی حقوق ہیں یا حقوق اور فرائض کا جو ایک ڈھانچہ ہے
وہ بھی اپنی آخری حتمی اور مکمل شکل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں آج کے پروگرام کے پہلے کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ندیم بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی ندیم صاحب کیا کہیے گا؟ جی وہ مفتی صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ تم مجھ پر حرام ہو، اچھا، اور اس کے 3 ماہ بعد میں نے اسٹامپ پیپر پہ اس کو 3 طلاقیں لکھ کر دے دی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جب آپ نے حرام کہا ہے تو آپ کا نکاح ٹوٹ چکا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد طلاق کا جواز ہی نہیں بنتا، تو آپ تجدید نکاح کر لیں۔ کیا وہ تجدید نکاح کرنے سے وہ مجھ پر حلال ہو جائے؟ اور آپ 3 طلاقیں بھیج بھی چکے ہیں رجسٹری کی صورت میں؟ جی پہلے میں نے اس کو کہا ہے کہ تم مجھ پر حرام ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے تقریباً 3 ماہ کے بعد میں نے پھر بیوی کے اصرار پر میں نے اس کو 3 طلاقیں لکھ کر دی۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تسلیم بھائی بہت میں خوش ہو رہی ہوں، میں کراچی سے رشیدہ گھانچی بات کر رہی ہوں۔ جی بہن کیا کہیے گا؟ بھیا میرا ایک یہ موضوع سے ہٹ کے ایک مسئلہ ہے، اور میں اسی ہفتے سعودیہ جا رہی ہوں جہاں میرا بیٹا اور بہو رہتے ہیں۔ اچھا، میں انشاءاللہ آخری عشرے کا عمرہ بھی کروں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کا کرم ہے بھائی جی، اور پھر میں اس کے بعد نا حج کر کے وہاں سے آنا چاہتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اب میرے ساتھ میرا 2-2.5 سال کا پوتا بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، سال کا نہیں، منتھ کا۔ 2-2.5 منتھ کا؟ جی جی۔ اچھا، اور بہو بھی ہوگی؟ جی بہو بھی ساتھ ہوگی؟ جی بہو بھی ساتھ ہوگی۔ بیٹا جو میرا محرم ہے، بیٹا میرا ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یا 3 ہے، وہ میرے محرم بھی وہی ہیں، میری بہو کے بھی محرم میرے بیٹے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو بچہ میرے ساتھ پوتا جو میرا ہوگا، ہاں، ہمیں اس کی طرف سے بھی قربانی کرنی ہوگی؟ ٹھیک ہے۔ خالد صاحب جی کیا کہیے گا؟ بس خیریت کے لیے معلوم کرنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کے لیے کچھ سوال ہے میرا ایک، اور خاص طور پہ مفتی صاحب سے، مفتی اکمل صاحب سے جی، اور آپ سب حضرات کو میری طرف سے سلام ہو، رمضان مبارک ہو۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی رمضان مبارک۔ اچھا، میرا یہ سوال تھا کہ یہ حسد کر کے جو لوگ نقصان پہنچاتے ہیں، اور حسد کا مادہ شیطان کے اندر ہوتا ہے، انسان میں نہیں ہے، جو انسان شیطان بن جاتا ہے تو اس سے بچا کیسے جائے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کالر اور ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی۔ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا وہ اکمل کامل ہو گئیں وہ تمام تعلیمات، کچھ فرق بھی ہے یا انہی تعلیمات کو کمال ملا اسلام کے ذریعے، یا کچھ فرق بھی ہے؟ ہاں دیکھیں، جیسے کہ حضرت نے 2 مذاہب کی 2 طرح تقسیم کی ہے کہ مذاہب سماوی ہوتے ہیں، غیر سماوی ہوتے ہیں۔ مذاہب سماوی کے اندر تو ہر دور میں آداب شریعت کے تابع رہتے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام آتے ہیں، وہ آداب معاشرت خود بیان فرماتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے کسی عرف میں کوئی ایک بات بہت اس وقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے اس کو محبوب رکھا، لیکن ہماری شریعت نے اس کو ختم کر دیا، اس معاملے کو مناسب نہ سمجھا۔ علاقوں کے اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے چینجنگ آتی رہتی ہے۔ لہذا جب مذاہب سماویہ کی ہم بات کریں گے تو اس میں کسی بھی دور میں کسی بھی قسم کے آداب کو شریعت متعارف کروائے وہ اچھا ہی ہوگا، اور کامل ہی ہوگا اور اکمل ہی ہوگا۔ لیکن جب ہم مذاہب غیر سماویہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ عموماً چونکہ تعلیم من جانب اللہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے از خود اپنی عقل سے بعض چیزیں آداب کے طور پر اختیار کی ہوتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ 100% ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کا سب غلط ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ قصور عقل کی بنا پر ان میں وہ کاملیت اور جامعیت نظر نہیں آتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی جانے والی تعلیمات کے نتیجے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا پھر ان میں نقص یہ بھی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں تعلیم موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ پوچھیں، یہ ہمارے اسلام کی کاملیت اور جامعیت اور حقانیت کو ثبوت ہے کہ جتنی کامل اور پرفیکٹ تعلیم ہر زندگی کے شعبے سے متعلق مذہب اسلام میں ملے گی، کسی اور مذہب میں نہیں ملے گی۔ تو لہذا اس اعتبار سے بالکل فرق ہے کہ ہمارا مذہب بالکل کامل و اکمل ہے، اور دیگر جو مذاہب ہیں ان میں تھوڑا بہت جو مذاہب غیر سماویہ ہیں ان میں یقیناً نقص نظر آئے گا۔ ٹھیک، ایک تو یہ اسلام جو ہے وہ کمال کے ساتھ پرفیکٹ تعلیمات دے رہا ہے،
کیا انسان سماجی حیوان ہے؟ جس طرح ارسطو نے بھی کہا تھا کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے، جس معاشرے میں اس کی تربیت ہوگی یا جس مقام پر وہ جنگل میں تربیت ہوگی تو وہ جنگل کا قانون سمجھنے لگے گا اور اس کو فالو کرے گا. ہے ایسا ٹھیک؟ اسلام بھی کچھ کہتا ہے؟ جی دیکھیے، مکمل طور پر تو اس فلسفے سے اتفاق نہیں ہے مجھے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے. انسان کے اندر اللہ رب العزت نے عقل سلیم بھی رکھی اور فطرت سلیمہ بھی رکھی. اسے اگر جنگل میں بھی پرورش دی جائے تو پھر بھی اس کے اندر کچھ ایسی صفات، خصوصیات اور آداب پیدا ہو سکتے ہیں اور ہوں گے جو کہ صفات حمیدہ کے درجے پر آئیں گے. اور اگر وہ انسانی ماحول میں اور اچھی تعلیم اور تربیت کے ساتھ اور اچھی ماں کی گود میں اور والدین کی تربیت میں اور اساتذہ سے اور ماحول اور معاشرے سے اگر اچھی تربیت اسے ملے گی تو یقیناً پھر اس کے اندر نشو و نما کی بہت بڑی گنجائش موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بات اس اعتبار سے بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو ہی اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر بنیادی پوٹینشل ہی نہ ہو اوصاف حمیدہ کا کہ وہ کسی جنگل کے معاشرے میں رہے یا جانوروں کے ساتھ رہے تو اس کے اندر کوئی پازیٹیو صفت ایسی نہ پیدا ہو سکے اور بے عین ہی ان جیسا ہو جائے یا انہی صفات کا غلبہ ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان کو جو شرف اور کمال من جانب اللہ نصیب ہوا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی فطرت کے اندر اور اس کے اندر جوہر کے طور پر ان خصوصیات کو ودیت کر دیا گیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاشرہ اور ماحول اس کی نشو و نما کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی سمت کا تعین کرتا ہے اور اس سمت کے تعین کے لیے ہی اللہ رب العزت نے وحی کے سلسلے کو جاری رکھا تاکہ وہ نشو و نما کے ذریعے اوصاف حمیدہ کو پہچان سکے اور انہیں اپنی زندگی کے اندر اڈاپٹ کر سکے. ورنہ انسانی عقل تو بہت ساری جگہوں پر ٹھوکر کھاتی ہے اور جو وحی کا علم ہوتا ہے وہ اس کی درست رہنمائی کرتا ہے. صحیح. بہت خوب. ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. یہ تو ہو گیا مذہب کا تعلق، دین کی تعلیمات کا جہاں تک تعلق ہے. ہم بات آج کر رہے ہیں انسان کا انسانوں سے تعلق کا، جسے آداب معاشرت کہتے ہیں. ثقافتوں کا بھی کوئی فرق ہو سکتا ہے کیا؟ ایک عمل ایک ثقافت میں ادب کہلائے اور دوسرے معاشرے میں بے ادبی کہلائے تو کیا اسے منتقل کیا جا سکتا ہے دوسرے معاشرے میں یا دوسری ثقافت میں؟ اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. پھر انسان کے انسانوں سے تعلقات کے حوالے سے کیسے ہونے چاہیے، دین کیا کہتا ہے، بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسنیم صابری کے ساتھ. اور کیا ثقافت کا بھی کوئی فرق ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. پہلے ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں آصف چودھری بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی آصف صاحب کیا کہیے گا؟ پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بہت سلام، اور ہے کہ اسپیشلی آپ کی کافی ایفرٹ ہوتی ہے جی، ہمیں نظر آتی ہے آپ کے ایفرٹ، اور بہت بہت آپ کو مبارک بھی، اور ویسے بھی سے کہتے ہیں کہ آپ کی بہت ایفرٹ ہمیں نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. دوسرا یہ کہ مفتی اکمل صاحب کو بہت بہت سلام. اور مفتی اکمل صاحب سے میرا سوال ہے جی کہ خاوند کے بیوی پہ کیا حقوق ہے؟ ٹھیک ہے. یہ تو آج کے موضوع سے متعلق ہی ہو گیا نا. ہاں جی، لیکن ہے کہ یہ تھوڑی سی نا ڈیٹیل میں بتا دیں تو بہت نوازش ہوگی. اور دوسرا یہ کہ اعظم ٹائی صاحب آج کی محفل میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بہت خوشی ہو رہی ہے ان کو دیکھ کے. ان کو بھی بہت بہت سلام. اور ان کی ایک گزارش ہے ان سے کہ اگر وہ ان کی جو مشہور نعت ہے محمد نام ایسا ہے وہ اس کے چند اشعار اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، بہت نوازش ہوگی. بالکل بتا. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. ثقافت کا بھی کوئی فرق ہے؟ ثقافت بھی کوئی ذمہ داریاں، آداب اور معاشرے کے تعلق سے، اس کو برتنے کے تعلق سے عائد کرتا ہے اور جو دوسرے معاشروں کی ثقافت سے ذرا مختلف ہو؟ جی ہاں، دیکھیں ثقافت اپنا بہرحال اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے بشرطے کہ تعلیم دین سے متصادم نہ ہو. اگر ایسا ثقافتی کوئی معیار قائم کر لیا جائے یا ایسی عادات و اطوار کو اختیار کیا جائے جس سے دین منع کر رہا ہے تو ہم اس ثقافت کا انکار کریں گے. یا پھر اس طریقے سے صورتحال ہو کہ کوئی ایسا ہمارے ہاں معاملہ رائج ہو جائے کہ وہ کسی اور مذہب کے اندر اس طریقے سے رائج ہو کہ اس کو دیکھنے کے بعد تبادل ذہنی، انتقال ذہن اس طرف ہو جائے، تو اس قسم کے معاملات کو پھر ہمارے ہاں بطور آداب رائج کرنا یہ مناسب نہیں ہوگا. اس میں بالکل کلام کرنا چاہیے اور اس کو
آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک برادری میں، ایک معاشرے میں وہ معیوب نہیں سمجھی جاتی ہیں، دوسرے میں معیوب سمجھی جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم اپنی خالہ کے گاؤں میں گئے تو وہاں والد صاحب کو بڈھا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح بولتے ہیں میرا بڈھا نہیں آیا۔ اب جب میں نے پہلی دفعہ سنا تو میں نے کہا یہ پتہ نہیں کس کا ذکر کر رہے ہیں، بتایا والد کا، تو بڑا عجیب فیل ہوا ہے، والد صاحب کو میرا بڈھا نہیں آیا، جبکہ ہمارے ہاں یہ برا، ہمارے ہاں یہ کہہ کر دیکھ لیجئے آپ، بولے کتنا بدتمیز لڑکا ہے، لیکن ان کے ہاں یہ بالکل آرام سے، جیسے اب جیسے ہمارے ایک قوم ہے مکرانی قوم ہے ہمارے، اب کراچی میں بہت زیادہ ہیں، ان کے ہاں جو تکلم کا انداز ہے وہ ان کے ہاں ایسا ہے کہ وہ رفلی سے تھوڑا سا انداز لگتا ہے، لیکن ان کے ہاں اڑے او ابا یوں سیدھا بول دیتے، لیکن ان کے ہاں وہ برا نہیں محسوس ہوتا، اس لیے کہ ان کی برادری کے اندر وہ ایک سسٹم رائج ہے۔ ہمارے ہاں کسی اور جگہ کہیں گے تو شاید وہ فیل کریں۔ اس قسم کے معاملات جو ہیں جو برادری کے اندر رائج ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو آداب میں ہی تصور کیا جاتا ہے، اور شریعت نے جس وجہ سے اس قسم کے تکلم کو منع کیا تھا کہ والدین کی دل آزاری ہوتی ہے وہ وہاں متحقق ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو ہم منع نہیں کریں۔ ثقافت کی وجہ سے وہ وہاں پر برا نہیں سمجھا جاتا، وہ برا نہیں سمجھا جاتا، تو اس کو پھر جب شریعت نے اصل میں جو بعض چیزیں منع کی ہیں وہ اس وجہ سے کہ دوسرے کے لیے باعث تکلیف ہوتی ہیں، باعث ضرر ہوتی ہیں، جب وہاں پہ اس ثقافت میں یا اس ماحول میں وہ چیز باعث ضرر بنی نہیں رہی ہے تو پھر اس پہ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون؟ میں خالدہ بول رہی ہوں کراچی سے۔ جی بہن کیا کہیے گا؟ میں کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گئی ہوں، میری چھاتی کا آپریشن ہوا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ سب دعا کیجیے، اکمل صاحب بھی میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے، اللہ آپ کو شفا دے، اور مجھے کوئی دعا بتا دیں پڑھنے کے لیے، میں نماز کی پابند ہوں، اور مجید بھی پڑھتی ہوں، میں روزانہ پڑھتی ہوں، روزے سے نہیں رکھ رہی، ٹھیک ہے، میں مجبور ہوں، مگر مجھے کوئی دعا بتا دیں پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے شفا کامل عطا فرما دے۔ آپ دیکھیے، میں ایک میری گزارش سنیں، یہ لا علاج نہیں ہے، اس لیے حوصلہ رکھیں، بہت ساری چیزیں ول پاور سے انسان بہت ساری چیزیں واپس لے آتا ہے اپنی زندگی کے ساتھ، اور یہ لڑنے کی، یہ اس بیماری سے لڑنے کی اور اپنی صحت کے لیے لڑنے کی ذمہ داری آپ پر شریعت بھی عائد کر رہی ہے کہ آپ اپنے جسم کا خیال رکھیے اور اپنی صحت کا خیال رکھیے، تو یہ ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوتی ہیں، آپ حوصلہ نہ ہاریں، یہ کوئی لا علاج مرض نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا انشاءاللہ۔ ایک کالر اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون ہے، کہاں سے؟ راولپنڈی سے بول رہا ہوں، سعید۔ سعید صاحب کیا کہیے گا؟ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اعتکاف کے دوران مسجد میں موبائل کا یوز کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ اب جو معاشرہ، ہم نے دین کی تعلیمات بھی اور ثقافت کا فرق بھی اور ثقافت کی جو عائد کردہ چیزیں ہیں یا وہاں پر جو مشہور اور معروف چیزیں ان کا بھی ذکر کر لیا۔ مغرب میں یا امریکہ میں آپ چلے جائیں، وہاں لوگوں کے رویے بہتر مذہب کی تعلیمات کی وجہ سے ہیں کہ وہاں یا وہاں کی ثقافت، وہ ثقافتی طور پر اتنے مہذب یا اتنے اچھے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو برتاؤ ہے وہ بہت اچھا نظر آتا ہے۔ یعنی بحیثیت قوم میں دیکھ کر آیا ہوں کہ انہیں تو استنجا کے یا باتھ روم یوز کرنے کے باتھ روم ایٹیکیٹس نہیں ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ پیش آنے میں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں، کمٹمنٹ میں، پنکچولیٹی میں، سوری یا تھینکس کہنے میں جس طرح کی وہ فیل دیتے ہیں وہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ جی ہاں، میں اس میں اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات اسی سے ریلیونٹ ہو جاتی ہے، ثقافت کے متعلق بھی، کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو اور بلکہ مشاہداتی انداز میں بیان کیا تاکہ پریکٹیکل ہمارے سامنے ایگزامپل آ جائے۔ ثقافت کے دو دائرے ہو سکتے ہیں، ایک دائرہ اس کا مذہب کا ہے اور ایک مذہب کے اندر کا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے، اس ثقافت کا تعلق بنتا ہے مذہب سے اوپر، یعنی بین المذاہب اس کا دائرہ کار بنتا ہے۔ جب بین المذاہب کسی ثقافت کو دیکھا جائے گا تو وہاں پر تو یقیناً اصل الاصول اسلام اور وحی کی تعلیمات آ جاتی ہیں، لیکن جب ایک مذہب یعنی مذہب اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے مختلف جغرافیہ اور مختلف علاقہ میں رہنے والے لوگوں کی معاشرت اور ثقافت کا فرق دیکھا جائے گا تو اس میں ہمیں فقہی احکام کے اندر ایک بنیادی اصول ملتا ہے
کہ تغیر زمان اور تغیر مکان سے تغیر احکام ہو جاتا ہے، اسی طرح عرف بھی بدلتا چلا جاتا ہے، اور قرآن مجید نے کئی مقامات پر فیصلہ کن کردار عرف کو دیا ہے کہ عرف کے اوپر ہی اس فیصلے کو معمول کیا جائے گا۔ اس اعتبار سے کسی زمانے میں، کسی جغرافیے میں، کسی علاقے میں جس طرح کا عرف ہوگا، اس عرف کو پرکھا جائے گا اس کسوٹی پر جو قرآن اور حدیث نے عطا کی۔ اگر وہ اس سے متصادم نہیں ہے تو پھر وہ محمود ہوگا، اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا۔ میں یہ جو مشرق اور مغرب کا فرق ہے یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اصل میں مجھے وقفے پر جانا ہے۔ کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے؟ تسلیم بھائی، میں انڈیا سے بول رہا ہوں، مہاراشٹر اسٹیٹ کے ڈسٹرکٹ ناندیڑ سے۔ جی جی فرمائیے۔ مجاہد علی خان نام ہے میرا۔ جی خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ جو ہے کافی اچھی طبیعت ہے۔ جی جی تسلیم بھائی، تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے سوال ہے میرا۔ جی جی تو سبھی مفتی اکرام صاحب سے میرا سلام کہیے گا۔ جی اور پچھلے سال کے جو رمضان سے تسلیم بھائی کافی مشکلات سے گزرے تھے، اللہ کا کرم یہ ہوا کہ دوست احباب کی مدد سے جو ہے وہ تکمیل پائے گئے۔ اس کے بعد جو ہے ایک بقرعید کے عید کے 2 ماہ بعد جو ہے ایک میری تھوڑی سی پراپرٹی تھی، اس کو میں نے سیل کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرے پاس کچھ رقم آئی ہے، تو اب مفتی اکرام صاحب کے کہنے کے مطابق اس کے سال گزرا نہیں، تو کیا مجھ پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہو گئی یا نہیں؟ اس بات کی تھوڑی تشریح چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتائیں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں۔ خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور کلچرز کا جو ڈفرنس ہے وہ کتنا میٹر کرتا ہے، اور کیا کلچر کے فرق کے تحت مغربی معاشرہ انسان کو انسان سمجھتے ہوئے مذہب سے بالا تر ہو کر ایک دوسرے کا جس طرح وہ ساتھ دیتے ہیں، جس طرح تھینک یو اور سوری کا رواج وہاں پر موجود ہے، صرف الفاظ کی صورت میں نہیں، اس کی تمام تر معنویت کے ساتھ، تو کیا وہ ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، وہاں پر بہت ساری ایسی صفات پائی جاتی ہیں جو در حقیقت اسلام ہی کی تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے کے اندر اسے مفقود پاتے ہیں، ہمارے اندر نہیں ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ 2 چیزیں ہمیشہ ہوا کرتی ہیں، ایک قانون اور ایک اخلاقیات، موریلٹی ہے، پھر لا اینڈ آرڈر ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب اپنی آئیڈیل شکل میں ہوتی ہیں تو ایک آئیڈیل بیہیویئر بھی ڈیولپ ہوتا ہے اور انسانی معاشرہ بھی تہذیب یافتہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ رفتہ رفتہ جب زوال ہوا اسلام، عالم اسلام پر، تو سیاسی زوال، اس کے نتیجے میں اقتصادی زوال، معاشی زوال، پھر وہ معاشرتی زوال تک جا پہنچا۔ اس معاشرتی زوال کے اندر اب جو موریلٹی تھی اور اخلاقیات تھیں وہ مفقود ہو گئیں، کیونکہ اسے کوئی قانونی تحفظ حاصل نہ رہا اور اسے کوئی قانونی سپورٹ حاصل نہ رہی۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جن معاشروں کے اندر سیاسی اعتبار سے استحکام ہے، معاشی اعتبار سے استحکام ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، قانون اپنی تمام تر جولانیوں کے ساتھ اور تمام تر طاقت کے ساتھ موجود ہے اور عدل اور انصاف کے ساتھ موجود ہے، تو بہت ساری نفسیاتی الجھنوں سے انسان باہر نکل آتا ہے اور بہت ساری وائلیشنز کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جہاں بہت ساری وائلیشنز کے دروازے بند ہوں گے اور انسان بہت ساری الجھنوں سے نکل کر اطمینان کی زندگی گزار رہا ہوگا، وہاں اس کے زیر اثر اخلاقیات جو جنم لیتی ہے، وہ اخلاقیات زوال پذیر یا زوال یافتہ معاشروں سے کئی درجے بہتر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر ہمیں جو بہتری نظر آتی ہے جن اخلاقی اقدار کے اندر، وہ اگرچہ اسلام کی تعلیمات میں بھی ہیں مگر اس کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ اور پس منظر ہے، اور ہمیں بھی اگر اسلامی معاشروں میں وہ چیزیں اختیار کرنے یا وہ چیزیں نافذ کرنے یا وہ چیزیں لانے کی توفیق نصیب ہو جائے تو یقیناً وہ موریلٹی اس سے بہتر ہو سکتی ہے۔ اور جن اوصاف کو اسلام نے تعریف کی نظر سے دیکھا ہے، ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، اگرچہ ان معاشروں کے اندر اور بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں کمپیریٹیولی کم ہیں، جیسے حلال اور حرام کا فرق ہے، جی ہاں، میں جس طرح ذکر کیا کہ بہتر ہے، وہاں کم ہے، لیکن وہاں پر جو انسانی ہمدردی اور انسان کو انسان کے تناظر میں دیکھ کر جو ایک رویہ سامنے آتا ہے وہ یقیناً بہتر ہے، قابل تعریف ہے۔
کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ قاضی فیض لاہور سے بات کر رہا ہوں جی. میرا سوال مفتی ارشاد سعیدی صاحب سے ہے کہ رمضان المبارک میں شیطان تو جکڑا ہوتا ہے جی. تو پھر بھی معاشرے کے بہت سے لوگ گناہوں میں لتڑے رہتے ہیں اس رمضان المبارک میں. تو شیطان کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو نیکی کی راہ پہ چلنے میں مانے ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, ایک کالر اور ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں شبانہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی شبانہ, کیا کہیے گا؟ میں نے کہنا ہے کہ میں نے پہلے تو مفتی اکمل صاحب کو میرا بہت بہت سلام. بہت اچھے بھائی ہیں, یہ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں. اور دوسرا میرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ جو صدقہ ہم دیتے ہیں تو صدقہ کیا بتا کے دینا چاہیے, کیونکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ صدقہ نہیں لیتے, کہہ کے بتانے میں شرم محسوس کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پیسوں کا بھی صدقہ دے سکتے ہیں یا صرف گوشت کا ہی صدقہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ شرمندگی فیل کرتے ہیں کہ لینے میں, لیکن صدقہ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے الحاج افضل نشاہی. محمد نام ایسا ہے, وہی سنائیں گے جو فرمائش ہے. چلیں بسم اللہ. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے ذکر سے روشن رتے پھر لوٹ آتے ہیں. انہی کے ذکر سے روشن رتے پھر لوٹ آتی ہیں. نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے ذکر سے روشن رتے پھر لوٹ آتی ہیں. نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. انہی کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. خدا سے جا ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. محمد نام ایسا ہے. محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے. محبت کے کمل کھلتے
याद करने से बड़ी खुशबू लाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है बड़ी खुशबू लाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है दुरूदों की महक से महफिलें आबाद रहती हैं। दुरूदों की महक से महफिलें आबाद रहती हैं। मेरी नातें सजाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से? तस्लीम बस मोहम्मद फारूक बोल रहा हूँ। मोहम्मद फारूक इंडिया से? गुजरात इंडिया। गुजरात से। जी फारूक भाई क्या कहिएगा? ये सवाल मेरा ये है कि मेरा एक दोस्त है वो रमजान महीने के रोजे नहीं रहता, तो मैंने बाद उलमाओं से पूछा है कि अगर आपका दोस्त या कोई रिश्तेदार रमजान के रोजे नहीं रहता उसका गुनाह भी आप पे आएगा, तो क्या ये सच है? अच्छा ठीक है, आपको बताते हैं। एक वक्फा लेंगे। वक्फीन खुश आमदेद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं रहमत सहर। तस्लीम साबरी के साथ एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब और कहाँ से? तस्लीम भाई मैं रिजवान बात कर रहा हूँ कराची से। जी रिजवान भाई क्या कहिएगा? पहले तो मैं दो मुफ्तियान कराम में मुफ्ती अकमल साहब को सलाम पेश करता हूँ। दोनों आप आइए। सलाम तो सबको पेश करें ना। नहीं सलाम सबके लिए है, बस ये मुफ्ती साहब जो मुफ्ती अकमल साहब है उनको मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है ठीक चलें जी। अच्छा सर मेरा पहला सवाल ये है कि मेरी भाभी की तरफ से है कि वो प्रेग्नेंट है, तो क्या वो रोजे रख सकती हैं? ठीक है बिल्कुल आपको बताते हैं। एक कॉल हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? जी मैं फिजा बोल रही हूँ सऊदी अरब से। जी क्या कहिएगा फिजा? जी मैं पूछना चाहती थी, ज़कात का मसला है कि मेरे जो रिश्तेदार हैं सगे रिश्तेदार हैं हम उनकी ऐसी भी मदद करते हैं, अल्लाह तौफीक देता है तो, और हम ज़कात भी उन्हीं को दिया करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उससे वो कोई ऐसा जरिया बना लें जिससे उनकी रोजी आती रहे और फिर उन्हें ज़कात मांगने की नौबत ना आए। तो हमने कई बार ऐसी कोशिश करी लेकिन वो कहते हैं कि जी हमारा दिल नहीं लगता काम में, हम काम नहीं कर पाते हैं। तो हालांकि वो जवान भी हैं मजबूत भी हैं, तो इस तरह से क्या वो अपने बच्चा उनका अगर पैदा हुआ तो वो कहते हैं कि जी आपकी जिम्मेदारी है, उनकी अगर बेटी की शादी तो कह रहे नहीं वो तो आपकी जिम्मेदारी है। तो इस तरह से क्या हम उनको, हालांकि वो हमारे सगे रिश्तेदार हैं, तो हमें क्या उनको ज़कात देना है? ठीक है। दूसरा मेरी बहन मैं एक बात करूं, आपका नाम बहुत अच्छा है, अल्लाह मुबारक करे और इस नाम के असरात आपको अता फरमाए। मुझे बहुत पसंद है ये नाम फिजा। जी मुफ्ती साहब क्या कहिएगा जो सवाल किया? ये वाला? जी सारे सवालात। हज़रत आप जी मुफ्ती साहब। जी हाँ, पहला सवाल था कि एक साहब ने फ़ोन किया कि मैंने अपनी बीवी से कहा है कि या किसी से कहा है कि मुझ पर मेरी बीवी हराम है, और उसके बाद उन्होंने 3 महीने का जिक्र किया कि 3 महीने के बाद फिर लिख कर 3 तलाक़ें दी हैं। इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि ये जो जुमला है उनका कि मेरी बीवी मुझ पर हराम, ये अगर उन्होंने तलाक देने के इरादे और नीयत से अदा किया तो फिर ये किनाया है और इस सूरत में तलाक बाइन हो जाती है। और तलाक बाइन के बाद फिर उन्होंने 3 माह का जिक्र किया। अब इसमें उनसे कुछ इस्तिफसार करने वाला था, अगर वो खातून हाइज़ा हैं तो फिर उनकी इद्दत है 3 हैज़, और इद्दत गुजरने के बाद फिर उन्होंने अगर ये 3 तलाक़ें दी हैं, लिख कर दी हैं, तो फिर ये गैर मुअस्सर होंगी,
وہ تجدید نکاح کر سکتے ہیں۔ اچھا 3 مہینے بعد اس نے پھر رجسٹری بھیجی؟ ہاں، چونکہ یہ انہوں نے ایسے ہی بیان کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اب وہ 3 مہینے، ایک تو جو عورت حائضہ نہ ہو یعنی جن کے مینسز ریگولر نہ ہوں ان کی عدت تو 3 مہینے ہوتی ہے۔ اب یہ 3 مہینے کا ذکر انہوں نے معلوم نہیں پوری گنتی کے ساتھ کیا یا انہوں نے اندازے کے ساتھ 3 مہینے کا ذکر کیا، تو مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ اب عدت، اس سے لگتا یہ ہے کہ عدت گزر چکی تھی اور اس کے بعد انہوں نے یہ 3 طلاقیں دیں، تو یہ غیر مؤثر ہیں، اور وہ طلاق بائن تھی تو وہ تجدید نکاح کر سکتے ہیں آپس میں۔ جی دوسرا سوال تھا کہ ایک خاتون کا کہ سعودی عرب جا رہے ہیں اور ان کا پوتا ہے جس کی عمر کم و بیش 2.5 ماہ ہے، اور اس کی طرف سے وہ حج یا عمرے کی نیت کریں گے، قربانی کا، تو قربانی کا پوچھا تھا کہ ان کی طرف سے قربانی واجب ہوگی یا نہیں۔ تو اس سے گزارش یہ ہے کہ بچہ چونکہ بالغ ہے تو اس کا حج تو نفل ہوگا، تو نفل حج کے اندر بھی احکام اسی طرح مترتب ہوں گے جس طرح کے فرض حج کے احکام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو قربانی کرنا ہوگی۔ پھر ایک بھائی نے سوال کیا کہ حسد شیطان کی طرف سے ہے اور سب سے پہلے حسد ہی ہوا اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ سے، تو اب اس سے کیسے بچا جائے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ شیطانی صفت ہے، تو یقیناً یہ شیطانی صفت ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے ایک ہی میں عرض کروں گا مشورہ کہ جس سے حسد ہو رہا ہے اس کے پاس جو نعمت ہے وہ من جانب اللہ ہے، لہٰذا آپ اس پر صبر بھی کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں۔ اس کو اللہ نے جس نعمت سے نوازا ہے تو جب آپ اس کو من جانب اللہ سمجھیں گے تو یقیناً حسد کے اثرات دل میں کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک سوال ہمارے بھائی نے لاہور سے کیا تھا کہ رمضان میں شیطان تو جکڑا گیا مگر پھر بھی ہمیں برائی اور اپنی زندگیوں میں بھی بعض اوقات نافرمانی اور فسق و فجور اور معصیت نظر آتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ وہ شیطان تو یقیناً جکڑا گیا، حدیث مبارکہ میں ہے، اور اس میں بھی اگرچہ علماء کرام نے کلام فرمایا ہے، بعضوں نے کہا کہ بڑا شیطان جو ہے ابلیس وہ جکڑا گیا، اور جو اس کے باقی شیاطین ہیں چیلے ان کے بارے میں نہیں ہے۔ بہرحال جمہور کا موقف اسی پر ہے کہ تمام شیاطین جکڑے گئے، مگر یہ جو خرابی یا برائی یا نفس کا انحراف اطاعت اور فرما برداری سے، یہ نفس کے سبب سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ جو عام طور پر ہم شیطانی راستے پر چلتے رہتے ہیں اس صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، یا پھر آپ یوں کہیں کہ شیطان تو جکڑا گیا مگر بعض اوقات ایک پورا شیطانی نظام اور سٹرکچر موجود ہوتا ہے جو انسان کو برائی اور انحراف کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ جی مفتی صاحب۔ جی ہاں جی، ایک پہلو تھوڑا سا یہ بیوی کے طلاق والا تھا۔ حضرت نے جیسے بیان فرمایا کہ اگر انہوں نے یہ حرام طلاق کی نیت سے کہا تھا، وہی مسئلہ ہے جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا، لیکن اگر طلاق کی نیت سے نہیں کہا تھا، ویسے ہی غصے میں کہہ دیا تھا، تو پھر یہ آگے والی 3 طلاقیں نافذ ہوں گی۔ اچھا، تو پھر تو یہ جدید طلاق ہوگی نا، 3 طلاقیں نافذ ہوں گی، اور اس صورت میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ طلاق والے بھائی جو ہیں وہ غور و تفکر کریں کہ حرام کا لفظ طلاق کی نیت سے کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ اگر کہا تھا تو وہی مسئلہ سے حضرت نے ارشاد فرمایا، نہیں کہا تھا تو آگے کی 3 طلاقیں نافذ ہو جائیں گی، اور اب حلالہ کے بغیر رجوع ممکن نہیں ہوگا۔ ایک یہ خاوند کے بیوی پہ کیا حقوق ہیں، بھائی نے پوچھا تھا۔ دیکھیں اس سلسلے میں 2 حدیثیں میں عرض کرتا ہوں مختصراً۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، یہ حق کی فوقیت کا اظہار ہے۔ دوسرا سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر مرد خاوند کا پورا جسم خون اور پیپ سے بھرا ہو اور عورت زبان سے چاٹ کر اس کو صاف کر دے تب بھی اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شوہر کے بڑے حقوق ہیں، شوہر کی دائرہ شریعت میں رہ کر مکمل اطاعت کرنی ہوگی، اس کے جذبات کو اپنے جذبات پر، اس کے پسند کو اپنی پسند پر فوقیت دینی ہوگی، تو گویا کہ وہ شوہر کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہوگی۔ بہن نے فرمایا تھا ان کے کینسر ہے، کوئی دعا ایسی بتائیں۔ یہ حدیث میں بھی ہے اور مجرب چیز ہے کہ 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے روزانہ یہ پئیں، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی بڑا کرم فرمائے گا۔ اعتکاف میں بھائی نے پوچھا کہ موبائل یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیں ایک تو موبائل ٹیون کھولنا جس سے پوری مسجد گونجے یہ ناجائز ہے۔ دوسرا معتکف کو چاہیے کہ بقدر ضرورت وہ کسی سے گفتگو کرے،
وہاں پر اس کی مکمل طور پہ توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب اور اپنی مغفرت کے حصول کی طرف ہونی چاہیے. اور اس قسم کے موبائل پہ گفتگو دوستوں سے کرنا، گھر والوں سے کرنا، اس مقصد کی راہ میں رکاوٹ. کاروبار کی کر سکتا ہے باتیں، مطلب دنیاوی بات ہو جائے گی خالصتاً، اور مسجد میں اس قسم کی باتیں کرنا ممنوع ہوتا ہے. تو حتی الامکان استعمال نہ کریں. جہاں بہت زیادہ ضرورت ہو تو بہرحال منع بھی نہیں ہے. یہ بھائی نے فرمایا تھا کہ انہوں نے پراپرٹی لی ہے، سال نہیں گزرا تو کیا اس پہ زکوٰۃ لازم ہے کہ نہیں؟ لیکن جب تک سال نہیں گزرا تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، چاہے پراپرٹی کسی بھی قصد و ارادے سے لی ہو. ہاں اگر تجارت کی ارادے سے لی ہے اور پھر سال گزرے گا تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی، اور اگر تجارت کی غرض سے نہیں لی ہے، رہنے کی غرض سے لی ہے، تو سال گزرنے کے بعد بھی نہیں بنے گی. ایک ہی بہن نے فرمایا کہ کیا صدقہ بتا کر دینا لازم ہے؟ تو اطلاع دینا کوئی لازم نہیں ہے. بعض اوقات سامنے والے کی عزت نفس مجروح ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو یہ عیدی کہہ کے، تحفہ کہہ کے، گفٹ کہہ کے دے سکتے ہیں، لیکن دل میں صدقے کی نیت کر لیں. صحیح. ایک وقفہ لیں گے اور یہ وقفہ سحری کا وقفہ ہوگا. ہم بھی سحری کر لیں، آپ بھی اپنے کام نپٹا لیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ. ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. مجھ سے کچھ سوالات باقی ہیں. میں نے پوچھا تھا کہ کیا صدقہ صرف گوشت کا ہی ہوتا ہے یا پیسے وغیرہ بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، صدقے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب کے لیے کچھ خرچ کرنا. وہ گوشت کے ساتھ کوئی مقید نہیں ہے، کالے بکرے کے ساتھ یا کالی مرغی کے ساتھ مقید نہیں ہے. جو بھی چیز اللہ کی راہ میں ثواب کے حصول کی نیت سے دی جائے گی وہ صدقہ شمار ہوتی ہے. ایک بھائی نے کہا کہ کچھ شاید رشتہ دار روزے نہیں رکھتے ہیں، ان کا گناہ کیا ہے؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان ان کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ آپ نے شاید فرمایا جس نے جان بوجھ کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، پھر اگر اس کے کفارے کے طور پہ پوری زندگی کے روزے بھی رکھتا رہے تو اس کی کمی پوری نہیں کر سکتا. اس لیے گناہ کبیرہ ہے، بلکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی حلال سمجھ کر چھوڑے تو کافر ہے. اس لیے ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، روزے پورے کرنے چاہیے. یہ کہتے ہیں بھابھی پیگنٹ ہیں، روزے رکھیں یا نہ رکھیں. لیکن اس حالت میں روزہ رکھنا کوئی منع نہیں ہوتا ہے، لیکن کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں آپ کے لیے روزہ رکھنا آپ کی صحت کے لیے یا بچے کی صحت کے لیے انتہائی مہلک ہو سکتا ہے تو یہ بالکل چھوڑ سکتی ہیں. یا سابقہ زندگی کا تجربہ ہو کہ پچھلے کسی سال میں رمضان میں پیگنٹ تھیں اور صحت کو یا بچے کی صحت کو نقصان پہنچا تھا تو اس کو بھی بنیاد بنا کے چھوڑ سکتی ہیں. یا موجودہ مشاہدہ کہ روزہ رکھا اور حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی. یہ تینوں صورتوں میں ایسی ہیں کہ ان کے نتیجے کے طور پہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، اور اگر صحت مند ہیں روزہ پورا کر سکتی ہیں، بچے ان کی جان کو نقصان نہیں ہے تو افضل اور اولا یہ ہے کہ رکھیں. ایک یہ کہتی ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ایک وہ کہتے ہیں کام میں جی نہیں لگتا تو وہ کام ہی نہیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میرے بچوں کی شادی کرنے کی ذمہ داری یہ بھی آپ لوگوں پر ہی ہے، تو کیا ایسے سگے رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہمارا مشورہ ہوگا کہ ایسے نکمے اور نکھٹو کو بالکل زکوٰۃ نہ دیں، کیونکہ وہ اور نکمہ ہو جائے گا. اس کے گھر کی ذمہ داری ہے، اگر آپ اس کو زکوٰۃ دے کے بے فکر کر دیں گے معاش سے وہ تو اور نکمہ ہو جائے گا، اور اس کی گندی عادات سرایت کریں گے اس کی اولاد کے اندر بھی. اسے بالکل نہ دیا جائے. ہاں اس کے گھر والوں کو چپکے سے بقدر ضرورت دے دیا جائے تاکہ چلے گزارا ہوتا رہے جب تک کہ وہ نہ سنبھلے، لیکن خود اس کو خرچے کے لیے بالکل نہ دیا جائے تاکہ تنگ دستی کا احساس اسے کام پر مجبور کرے اور عزت کے ساتھ وہ پیسہ کمائے. ٹھیک ہے. انسان کے انسان پر حقوق کیا ہیں؟ یہ اہم مسئلہ ہے، خاص طور پر باہر ممالک میں رہنے والے ان لوگوں کے لیے جو ہمارے بھائی ہندوستان میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، سری لنکا میں، یو کے، یورپ، امریکہ میں، کہ جہاں ان کا واسطہ بہت زیادہ غیر مسلموں سے پڑتا ہے. تو بحیثیت انسان ان سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ جی ہاں، یہ سوال اور یہ ٹاپک اپنی نوعیت کے اعتبار سے تو بہت وسیع ہے، مگر ابتدا میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا حق جو انسان کا انسان پر ہے وہ ہے تکریم. ٹھیک. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو تکریم عطا فرمائی. اب یہاں پر بنی آدم کا لفظ ہے، مسلم کا لفظ نہیں ہے یا مؤمن کا لفظ نہیں ہے. تو اس سے مراد وہ تکریم ہے جو اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عطا فرمائی بحیثیت بنی آدم ہونے اور انسان ہونے کے. اس اعتبار سے انسانوں کے درمیان جتنے بھی آداب ہیں معاشرت کے، رہنے سہنے کے، ان کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ پہلے ایک دوسرے کی تکریم کریں. اور تکریم، عزت اور احترام ایک دوسرے کا یہ لازم ہے اور پہلا ادب بنتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کئی اعتبارات سے اس زاویے کو بیان کرتی ہیں. جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، اس کا تمسخر نہ کرے، کیونکہ ایسا کرے گا تو اس کی تحقیر ہوگی. اور جب کوئی تمسخر کرتا ہے، دوسرے کی تحقیر کرتا ہے، تو گویا کہ اس کی تکریم کو پامال کر رہا ہوتا ہے.
اور جس لمحے کوئی کسی کی تکریم کو پامال کرتا ہے تو صرف یہ ایک خرابی نہیں، وہ پھر کئی خرابی کو جنم دیتی ہے۔ وہ پھر تکریم کو پامال کرنے والا تکبر میں بھی مبتلا ہوتا ہے کہ اس نے بیک وقت دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور خود تکبر کے اندر مبتلا ہوا۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کے درمیان پہلا حق یہ ہے کہ بحیثیت انسان ایک دوسرے کے عزت اور احترام کو قائم رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، عام مسلمان کا حق تو دو باتیں، مسلمان کا حق تو پھر افضل و اولا ہوا کہ وہ آپ کا مسلمان بھائی بھی ہے۔ دوسری بات کہ وہ لوگ جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، محلے والے ہیں، کولیگس ہیں، بس پر جہاز میں سفر کرتے ہوئے آپ سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، کہیں سلام دعا بھی نہیں ہوتی، تب بھی ان کے کچھ حقوق ہیں۔ جی ہاں، جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا، ایک تو یہی ہے کہ اس کی عزت اور تعظیم اس طریقے سے کہ دین اسلام کی تعظیم میں فرق نہ آئے، کیونکہ بعض اوقات کافر کی اس انداز سے تعظیم کرنا کہ اس میں مذہب اسلام کے لیے تحقیر کا پہلو نکلتا ہو، یہ تو شرعاً ممنوع ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس طرح مطلب بالکل غلامی کر لے، ہاں مطلب غلامی کر لے، یا مطلب وہ تکبر سے بیٹھا ہوا اور ہم اس کے سامنے عاجزی کی ساری کر رہے ہیں، اس کو عزت دے رہے ہیں، تو اس سے اسلام کی ایک ذلت کا پہلو نکل رہا ہو، اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فاحشہ کی فقط اس لیے مغفرت فرما دی تھی کہ اس نے اپنے جوتے سے کنویں سے پانی نکال کے پیاسے کتے کو پلا دیا تھا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتے کو پانی پلانے میں بھی اجر ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر تر جگر میں اجر ہے، یعنی جو جاندار چیزوں سے اچھا سلوک کرو گے تمہارے لیے اجر و ثواب ہے۔ اب اس کو مطلق رکھا ہے سرکار نے، اگر کوئی ہمارے پڑوس میں کافر ہے، کوئی اہل کتاب میں سے ہے اور اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے، تو ہمارا مذہب اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ اس کی ضرورت کو نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ اس کو مدد کرنا، اس کو مالی سپورٹ فراہم کرنا، یا اور کسی قسم کی اس کو سفارش کی ضرورت ہے بالفرض تو جائز اس کی سفارش کر دینا۔ اور اس میں ایک حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ جب آپ کافر کے ساتھ یہ حسن سلوک کرتے ہیں تو اسلام کی ایک اچھی تصویر اس کے ذہن میں آئے گی، ایک اچھی شکل ذہن میں آئے گی، اور یہ چیز اس کے لیے اسلام کی طرف میلان کا سبب بنے گی۔ تو لہٰذا یہ بالکل تمام لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ۔ آفیسز میں جو لوگ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں اور سازشیں بنتے رہتے ہیں کہ کسی طرح کسی کو نیچا دکھا دیا جائے، یا یہ چونکہ مجھ سے اوپر جا رہا ہے اس کو ٹھیک، اپنی ترقی کے لیے ہی کر رہا ہو، ٹھیک ہے؟ یقیناً ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ انسانی عقل بھی ہر انسان کی رہنمائی خود بخود کر دیتی ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری خرابیوں کے اندر ہم جکڑے ہوئے ہوتے ہیں کچھ مفادات کی وجہ سے۔ وہ مفادات بہت چھوٹے بھی ہوتے ہیں، مذموم بھی ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے آفیسز کی مثال دی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اپنے گرد و پیش میں دوسرے کی تحقیر کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، یا اس کی ترقی کا راستہ روکنے کے لیے، یا اس کی عزت اور ناموس پر کوئی سوالیہ نشان چھوڑنے کے لیے بسا اوقات بہت ساری ایسی حرکات سرزد ہو جاتی ہیں کہ انسان کا اپنا جو اخلاقی دیوالیہ پن ہے اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ ایسی چیزیں یقیناً بحیثیت انسان بھی زیب نہیں دیتی، اور بحیثیت مسلمان تو بدرجہ اولا زیب نہیں دیتی۔ ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور تعاون، ہمدردی، خیر خواہی، جیسا کہ خود قرآن مجید نے فرمایا اور حدیث مبارکہ میں بھی آیا کہ دین تو سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ جتنا دوسرے کے لیے آپ خیر خواہی کے جذبات بڑھاتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے اسی قدر کھولتا چلا جائے گا۔ کسی کا خط پڑھ لینا، یا عام طور پہ آج کل دیکھا ہے وہ کوئی دوسرا گھر گیا ہے، واش روم میں گیا ہے، تو اس کا موبائل اٹھا کے میسیج چیک کر رہے ہیں، تصویریں چیک کر رہے ہیں، گیلری میں چلے گئے، ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ بالکل سخت ناجائز ہے، اگرچہ وہ بے تکلف دوست کیوں نہ ہو۔ اگر ہمارا غالب گمان ہے کہ میری اس حرکت سے اس کی دل آزاری ہوگی، وہ اس کو ناپسند کرے گا، تو اس قسم کا فعل بالکل حرام ہے۔ ولا تجسسوا قرآن عظیم میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ایک مفہوم یہ بھی نکالا گیا کہ کسی کا عیب تلاش نہ کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ اس بعض ایسے امور ہوتے ہیں کہ ان پر مطلع ہو جانے کی وجہ سے دوسرے کے عیوب پر آگاہی ہو جاتی ہے، اور یہ چیز بالکل قطعاً غیر مناسب ہے۔ بلکہ ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کسی کے عیوب و نقائص تلاش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کسی کو مقرر کرے گا جو اس کے عیوب و نقائص تلاش کرے گا۔ تو اس لیے اس قسم کی حرکات بالکل غیر مناسب۔ میاں بیوی کے یا بیوی میاں کے میسیجز اور گیلریز چیک کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا نازک رشتہ ہے کہ یہ مضبوط ہو ہی اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس میں شک اور بدگمانی جگہ نہ پالے۔ جب یہ شک اور بدگمانی بیچ میں آئے گا، اور شیطان ایسا تیز ہے کہ ذرا بدگمانی پیدا ہوئی نہیں کہ وہ ملاتا ہے، یاد کر فلاں شادی میں ادھر دیکھ رہا تھا نا، فلاں شادی میں مسکرا کے بات کی تھی نا، پلیٹ اٹھا کے فلاں کو دی تھی نا، سوچ
اب بس ایک چیز ذہن میں آئی نہیں کہ وہ ایسے نقطے ملا کر نتیجے تک پہنچاتا ہے جو عموماً غلط ہوتا ہے. تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایک دوسرے پہ کامل اعتماد ہونا چاہیے. ہاں اگر ایسے آپ نے کہا رات کے 2:30 بجے اٹھ کر وہ موبائل چیک کر رہا ہے, کچھ میسیجز کر رہا ہے, تو یہ خود اپنے آپ کو بدگمانی پر پیش کرنا ہے. اس میں اگر فریق ثانی کچھ بدگمانی کرتا ہے تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے. کوئی جسمانی نقص ہے, لنگڑا ہے, یا ایک ٹانگ سے معذور ہے, یا ایک آنکھ سے معذور ہے, گنجا ہے, بال اگر جھڑ گئے ہیں, یا کچھ ایسا کوئی پرابلم ہے, تو اس کو اس نام سے ہی پکارنا, چھیڑتے رہنا, فلاں بے گنجے ادھر, یہ اس طرح کی باتیں, یہ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ جی ہاں, مطلب جو چیزیں اخلاقی طور پہ بری لگتی ہیں قطعاً اسلام میں جائز نہیں ہے. قرآن مجید نے واضح طور پر ارشاد فرمایا, نص قرآنی ہے سورہ حجرات میں, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, کہ ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو. اور پھر اسی آیت مبارکہ میں ہی قرآن مجید نے آگے فرمایا کہ کتنا برا ہے کسی فسق کے ساتھ نام کو منسوب کر لینا مومن ہو جانے کے بعد. کہنے والا بھی مومن مسلمان ہے, جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی مومن اور مسلمان ہے, تو پھر کوئی ایسا فسق والا نام تلاش کر لینا, عیب والا نام تلاش کر لینا, اگر موٹا ہے تو اس کو برے القاب, نام ہی موٹا ڈال دینا. ہاں, تو یہ انتہائی بری بات ہے. اور قرآن مجید نے اس کو اتنا برا تو جانا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ نص وارد کی ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو, بہت سختی سے منع کیا, بہت سختی سے منع کیا ہے. ناظرین, یہ چیز جو علماء کرام نے آج ہمیں بتائی ہے, ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اس چیز کا علم نہ ہو کہ آپ اگر کسی کے بال جھڑ گئے ہیں تو ایک تو وہ اس سے ایک احساس کمتری کا شکار ہے, اوپر سے ساری دنیا اس کو گنجا کہنا شروع کر دے. اور کسی کا اگر ایک ٹانگ سے معذوری ہے تو یقیناً کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی ٹانگ معذور ہو, یا پولیو سے کوئی بیماری ہے خدا نخواستہ ایسی کسی کو بھی نہ ہو, اسے لنگڑا کہنا, کوئی موٹا ہے تو اس کو موٹا کہنا, کوئی چھوٹے قد کا ہے تو اس کو چھوٹا کہنا. تو یعنی یہ تمام چیزیں جس طرح مفتی صاحب نے بھی فرمایا, مفتی اکمل صاحب نے بھی, مفتی ارشاد صاحب نے بھی, کہ یہ تمام چیزیں اس کو قرآن منع کر رہا ہے اور بہت سختی سے منع کر رہا ہے کہ کسی کو اس برے ناموں سے پکارنا یہ آداب معاشرت کے شدید اختلاف ہے اور خلاف ہے اور انسانیت کے جذبے کے خلاف ہے. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسلیم صابری کے ساتھ. اور سوال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام کیا ہے, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم یا حضرت فاطمۃ الزہرا؟ اور صحیح جواب حضرت فاطمۃ الزہرا ہے. بہت سے صحیح جوابات ہمیں موصول ہوئے ہیں قرآن اندازی کے ذریعے جو ونر قرار پائے ہیں, اور گفٹس ہیں جنون گارمنٹس کی جانب سے اور ہاشمی والوں کی جانب سے, تو وہ آپ کو پیش کیے جائیں گے. پہلے ونر جو قرآن اندازی کے ذریعے نکلے ہیں جویریہ ہیں کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جویریہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. شکریہ, بہت 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 شکریہ. شہزاد ہیں دوسرے ونر. السلام علیکم, وہ بھی کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہزاد بھائی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو, آپ بھی آج کے ونر ہیں, تو انشاءاللہ گفٹ آپ کو پہنچے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں الحاج افضل نوشاہی. بسم اللہ. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ درد و سوز والا یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سنا. بسم اللہ. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام, اور گنبدے خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. والہانہ جو طوافِ روضہ اقدس کریں, والغانہ جو طواف روضہ
اقدس کرے مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن تو ہی سلطان عالم یا محمد ضروے لطف سوئے من نظر کن یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام اور جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا تا قیامت ان فقیروں اور گداؤں کو سلام مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام اور خوش نصیبی لے گئی جن کو ان کے اشکوں اور ان کی التجاؤں کو سلام یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ یہی تو ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ 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 خدا جب فرمائے حشر کے دن کہ لاؤ اپنی امت کو تو ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا
رسول اللہ یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو کرم کر دو یا حبیب اللہ یا رسول اللہ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بے کسوں کے والی لاج رکھ لو ہماری یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین وقت ہے سنہری بات کا اور آج کی سنہری بات ہے حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ایک بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں اور یہ خواجہ صاحب خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں اور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مرشد ہوئے. ایک مرتبہ ایک غریب سائل آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور میں بہت غریب ہوں, میرے پاس کوئی مال نہیں ہے, کوئی اسباب نہیں ہے, میری 7 بیٹیاں ہیں, آپ کچھ کیجئے کہ میں ان 7 بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہو سکوں. آپ نے فرمایا کہ کل آنا, کل ممکن ہے کہ کوئی راہ نکل آئے. وہ یہ سن کر اس وعدے پر چلا گیا. باہر ایک شخص اسے ملا کہ جو صرف غیر مسلم ہی نہیں تھا بلکہ اسلام دشمن بھی تھا. پوچھا کہاں گئے تھے, خیریت ہے, سب ٹھیک؟ کیا ٹھیک ہوں, میں حاجی صاحب کے پاس گیا تھا, خواجہ شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, اور اپنی غربت کا حال بھی بیان کیا اور اپنی 7 بیٹیوں کا ذکر کیا, تو انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ کل آنا تو امید ہے کہ کچھ ہو جائے گا. وہ غیر مسلم اسلام دشمن ہنسنے لگا اور تمسخر اڑانے لگا, کہنے لگا کہ حاجی شریف زندنی تو خود فقیر ہیں, وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں, تم ان سے کہو کہ میرے پاس آ جائیں اور میرے پاس 7 سال میری نوکری کریں, میری خدمت گزاری کریں, میں انہیں 7000 دینار پیش کر دوں گا. یہی بات انہوں نے جب حاجی صاحب کو بیان کی, غریب سائل نے, انہوں نے کہا کہ آؤ چلتے ہیں اس کے پاس, میں ان کے پاس خدمت گزاری اور نوکری کے تیار ہوں. چلے گئے, 7000 دینار ان سے لے کر اس غریب کو دے دی اور کہا کہ میں تمہارے پاس نوکری کے لیے تیار ہوں. جب بادشاہ وقت کو پتہ چلا کہ ایسا واقعہ ہوا, اس نے 7000 دینار بھیجے کہ انہیں آزاد کر دو, یہ 7000 دینار اپنے رکھ لو. انہوں نے وہ بھی غریبوں کو تقسیم کر دی اور کہا نہیں, میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں 7 سال اس کے پاس نوکری کروں گا. جب اس غیر مسلم اسلام دشمن نے جب یہ رویہ دیکھا حاجی صاحب کا تو تائب ہو گیا اور اسلام قبول کیا. نہ صرف ارادت میں آ گیا بلکہ ولی گزرا وقت کا. جب ولی نظر ڈالتا ہے تو پھر ایسی ہی نظر ڈالتا ہے کہ زندگی بدل کر رکھ دیا کرتا ہے, انقلاب لے آیا کرتا ہے. ناظرین, کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. اذان فجر کے بعد انشاءاللہ آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ, اور میں اپنے تینوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں, علامہ مفتی محمد اکمل صاحب کا, علامہ مفتی ارشاد حسین صاحب کا اور الحاج محمد افضل نشاہی صاحب کا. آپ تینوں احباب اس پروگرام میں تشریف لائے اور اس پروگرام کی رونق بنے. آج 16واں روزہ ہے اور شب 17ویں ہو جائے گی. اس لحاظ سے ایک تو کل انشاءاللہ ہم اصحاب بدر کے حوالے سے گفتگو کریں گے, شہدائے بدر کو خراج عقیدت خراج محبت پیش کرنے کی کوشش کریں گے, اس ایمان اور اس ایقان کے ساتھ کہ اگر یہ 313 نہ ہوتے اب کائنات کا نقشہ کچھ اور ہوتا. یہ 313 ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ایمان کی یہ دولت سے ہم سرفراز کیے گئے ہیں. وہ پیغام دین کا ہم تک پہنچا ہے. یہ ان 313 کی محنتیں تھیں, قربانیاں تھیں, انہیں خراج محبت اور خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کریں گے. آج جس موضوع پر گفتگو کی گئی, انسان کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق, راہ چلتے ہوئے کے حقوق, ایک تو سب سے بڑھ کر کوئی مسلمان اگر آپ کو راستے میں چلتا ہوا نظر آتا ہے
تو اس پر اسلام السلام علیکم کہہ کر اسے سلامتی کا پیغام دینے کے لیے کہتا ہے، اور جواب میں واجب کر دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص تم پر سلامتی کی دعا کر رہا ہے تمہارے لیے تو تم پر بھی واجب ہے کہ تم اس پر بھی اس کے لیے بھی سلامتی کی دعا کرو۔ یہ تو ایک مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ایک انسان کا حق ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی توقیر، اس کی تکریم بحیثیت انسان کرنا یہ بھی انسان پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حدیث پاک پڑھتا ہوں تو فخر ہونے لگتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو شکر کی جانب لے آتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کس نبی کے غلام ہیں، کس دین سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ صحابہ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک بہت تیز چل رہے تھے، حضور بھی صحابہ بھی پیچھے تیز چل رہے تھے۔ ایک شخص سفید داڑھی والا اور سفید بالوں والا جو بہت ضعیف بھی تھا، چھڑی پکڑے ہوئے بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بہت قریب گزرے، وہ آگے جا رہا تھا، جب بہت قریب گزرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رفتار آہستہ کر دی۔ جب حضور نے اپنی رفتار آہستہ کی تو صحابہ نے بھی اپنی رفتار آہستہ کر دی۔ شخص تھوڑا سا آگے جا کے کہیں مڑ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر تیز ہو گئے، صحابہ تیز ہو گئے۔ جب منزل پر پہنچے تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم تیز چل رہے تھے لیکن ہم نے دیکھا اچانک آپ نے اپنی رفتار کم کر دی، ہم نے بھی رفتار کم کر دی، ایسا کیوں ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں تھا کہ ایک سفید داڑھی والا بوڑھا شخص وہاں گزر رہا تھا، اگر ہم تیزی سے چلتے ہوئے اسے کراس کر جاتے تو اسے اپنے بڑھاپے کا احساس ہوتا، اسے اپنے ضعف کا احساس ہوتا، تو میں اس کے بڑھاپے کے احساس اور یہ اپنے ضعف کا احساس ہوتا، اس سے میں اسے بچانا چاہتا تھا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، لیکن وہ شخص جس کو آپ نے اس کے ضعف کے احساس سے بچایا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان تو ہے نا، انسان کی عزت، انسان کی توقیر بحیثیت انسان ہمیں اپنے رویے تبدیل کرنے ہوں گے۔ جس طرح ذکر کیا گیا، وہ مغرب میں رہنے والے لوگ ایون باتھ روم ایٹیکیٹس نہیں جانتے ہیں کہ پاکی کیا ہوتی ہے، یہ پاکی کا تصور کیا ہے، طہارت کا تصور کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اخلاق میں ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھتے ہیں وہ تمام اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ہمیں ان رویوں پر نظر ثانی کرنا ہوگا۔ جہاں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، مسکراہٹیں عام کیجئے، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیے، اور مسکرانے سے ایک اچھی لہر، خوشی کی لہر چلتی ہے انسان کے جسم سے اور دوسرے جسم تک پہنچتی ہے اور خوشی کی لہر بن کر پہنچتی ہے۔ کل انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر آپ سے اسی پروگرام رحمت سحر میں صبح ملاقات ہوگی۔ ابھی کچھ ہی دیر بعد ARY ڈیجیٹل پر پروگرام عالم اور عالم میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ تسلیمات۔